بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ وزیر اعظم نے میلسی میں ایک بہت بڑے جلسے میں خطاب کیا، بڑا اہم خطاب، خاص طور پہ فارن پالیسی کے نقطہ نگاہ سے، اندرونی معاملات پہ بھی۔ جو جلسہ تھا وہ ایک لحاظ سے تو کامیاب جلسہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود تھی، جو ہمارے سٹینڈرڈ سے ہم اسی طرح ہی جلسوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ تھے جو حاضر تھے، اور وہ بہت بڑی تعداد تھی جلسے کی جہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی عوام کی جو کہ موجود تھے، اور اس لحاظ سے ایک کامیاب جلسہ۔ پھر لوگوں کا جوش و خروش، ان کا ولولہ، وہ بھی بڑا قابل دید تھا۔ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر اس علاقے میں خاصے مقبول ہیں، ان کی فالوئنگ کافی زیادہ ہے۔ جو باتیں انہوں نے کی وہاں پہ، وہ خاص طور پہ جو فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی اور ایک آدھ جو امپورٹنٹ چیز تھی، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ وہ باتیں ساری کہنے کو، دیکھنے کو وہ بالکل درست ہیں، اور اس میں کوئی بھی غلط بات ایز سچ نہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ یہاں پبلک میں کرنی چاہیے تھی یا نہیں، یا اگر ہم پبلک میں کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور مسائل کیا ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس خط کے بارے میں، جو آپ کو یاد ہوگا کہ یورپین یونین کے 22 سفیروں نے یہ خط لکھا تھا حکومت کو، جس میں انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ رشیا کی مذمت کریں کیونکہ اس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے۔ اور بڑا ایک جائز سوال پرائم منسٹر نے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں یورپین یونین سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ایسا ہی خط انڈیا میں بھی لکھا، بھارت کو لکھا؟ لازماً نہیں لکھا۔ پھر بڑی تلخ حقائق تھے جن کی انہوں نے باتیں کیں کہ ہمارا تجربہ جو نیٹو کے بارے میں ہے یا امریکہ کا ساتھ دینے کے بارے میں ہے، وہ کوئی اچھا نہیں ہے، بڑا تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم نے افغانستان کے معاملے میں نیٹو کا ساتھ دیا، تو اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ 80,000 لوگوں کے جنازے اٹھائے، 80,000 لوگ شہید ہوئے، اور $100 ارب سے زیادہ کا ہمارا نقصان ہوا۔ آج 130 ارب یا 125 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اور 100 سے زیادہ جو یہ بات کرتے ہیں، حقیقتاً یہ تقریباً 150 ارب ڈالر کا نقصان ہے جو کہ اٹھانا پڑا۔ اب اگر ہم اسی پہ بات کر لیں پہلے کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب ان سفیروں نے، ان لوگوں نے ہمارا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کیا حکومت پاکستان کا یہ فرض نہیں تھا، وہ پہلی حکومتیں ہوں یا یہ ہوں، کہ ایک اس پہ کمیشن بٹھا کے ڈیٹیل میں یہ چیز واضح طور پہ لے آتے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا $1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے، تو وہ نقصان واقعی اگر ہمیں کوئی دنیا میں پوچھے کہ آپ ثابت کریں تو ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ثابت کر سکتے ہیں تو اس کا کلیم امریکہ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ دیتے نہیں دیتے، لیکن ہمیں ان سے مانگنا چاہیے تھا، یہ ہمارا حق تھا کہ جناب ہم نے جنگ میں آپ کا ساتھ دیا، آپ ہمارا شکریہ ادا کریں نہ کریں، لیکن یہ پیسہ ہمیں واپس کریں۔ ہم نے آپ کی جنگ لڑی، ہم نے جانیں بھی دیں، سب کچھ، پیسہ ہمارا یہ واپس کریں۔ ایک چیز۔ دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ ابھی افغانستان کا پیسہ پڑا ہوا تھا امریکہ میں، اور وہ ان کا افغانیوں کا اپنا ہے۔ $7 ارب میں سے $3.5 ارب امریکہ نے روک لیے کہ 9/11 کے واقعے میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کا کیس عدالت میں، اگر عدالت نے کہا کمپنسیشن دینی ہے تو ہم تو یہ دیں گے کمپنسیشن۔ حالانکہ ان 9/11 والے واقعات میں کوئی بھی افغانی شامل نہیں تھا، اور فیلئر تھا، وہ امریکن انٹیلیجنس کا اپنا فیلئر تھا۔ لیکن یہاں تو جو 80,000 لوگ مارے گئے،
وہ تو صریحاً جو ہم نے جنگ لڑی دہشت گردی کے خلاف، امریکہ کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے وہ لوگ مارے گئے، اور پھر بہت سارے لوگ امریکہ کے ڈرونز وغیرہ سے بھی مارے گئے۔ تو ان کی کمپنسیشن کون دے گا؟ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان فیملیز کا بھی حساب کتاب بنا کے اپنی ایک سمری، ایک انکوائری تیار رکھتے، جس میں کہ پتہ ہوتا کہ کون سے نیکسٹ آف کین ہے، کس کا کیا، کون مارا گیا ہے، کس بچی کا باپ مارا گیا ہے، کس لڑکی کا میاں مارا گیا ہے، کس ماں کے بچے مارے گئے ہیں۔ ان کو کمپنسیشن دینے کے لیے کیا حکومت پاکستان نے کوئی تحریک چلائی، کوئی امریکہ سے مطالبہ کیا؟ وہ کیوں ہمیں سیریسلی لیں جب ہم خود اپنے مفادات کی بات نہیں کرتے؟ اسی چیز کا ذکر عمران خان نے اپنی یورپین سفیر جو ہیں، یورپ کے سفیر، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ افغان جنگ میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ نے ہمارا شکریہ تک نہ ادا کیا بلکہ اپنی ناکامی کا الزام ہم پہ ڈال دیا۔ یہ تو ان کی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ انتہائی ناشکری اور اخلاقی گراوٹ کا ایک واضح نمونہ موجود ہے، جس میں خود غرضی ہے، منافقت ہے اور ریاکاری ہے کہ آپ شکریہ تک ادا نہیں کرتے اور آپ چلے جاتے ہیں۔ لیکن میری سوچ یہ ہے کہ شکریہ کرتے نہ کرتے، اس پہ ادا نہ کریں، ہمیں اس کا نہیں تھا، لیکن یہ خاندان جن کے کفالت کرنے والے لوگ یہاں مارے گئے، ان کو تو ہمیں کچھ کمپنسیشن لے کے دینی چاہیے تھی۔ ہم نے جو اپنی جیبوں سے کمپنسیشن دی وہ تو بڑی تھوڑی کمپنسیشن ہے۔ تو امریکہ سارا کچھ کرا کے تو یہاں سے بالکل ہاتھ صاف کر کے نکل گیا، کیونکہ ہماری حکومتوں نے کوئی اس پہ مطالبہ نہیں کیا، لہٰذا ہمارے لوگ یوں لگتا تھا جیسے فالتو آئے ہیں، ان کو مار دیں تو کوئی کتے بلے والی بات ہے کہ مار دیا تو ختم بات۔ یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ ہماری حکومتوں کا، میں سمجھتا ہوں، ان کی ناکامی، ان کا قصور ہے۔ یہ بھی ایک اور نقطہ جو پرائم منسٹر نے بات کی، وہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ جب بھارت نے کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی تو کیا آپ نے بھارت سے رابطہ توڑا؟ کیا بھارت کی آپ نے مذمت کی، تنقید کی آپ نے؟ لازماً نہیں کی۔ یہ وہ دوہرا معیار ہے، یہ منافقت ہے، جس کو میں ہمیشہ منافقت کہتا ہوں۔ یہ دوہرا معیار ہے کہ اگر مغربی ممالک چاہیں، کیونکہ ان کی دشمنی کسی کے ساتھ ہے، تو پھر آپ سب کو اس کے ساتھ دشمنی بنا لینی چاہیے، اور جیسے جیسے مغربی ملک ہیں وہ کرتے جائیں، خاص طور پہ امریکہ۔ لیکن جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے در پہ ہیں، جو آپ کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے دشمن، ان کے بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ وہ امریکہ کی مرضی ہے کہ وہ اس پہ کچھ کہے نہ کہے۔ یہ وہ منافقت ہے، یہ تو بہر صورت ہمیں انہیں یاد کرانی چاہیے تھی۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں اپنی قوم کو جھکنے نہیں دوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور باقی قوم کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے سوال کیا یورپین یونین سے، ان ملکوں سے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہتے رہیں ہم آپ کی بات مانیں، جو آپ نے کہہ دیا ہم اس کو ماننا شروع کر دیں؟ یہ بات بھی درست ہے کہ ہم نے یہ میسیج دے دیا، لیکن وہی بات ہے کہ کیا ہمیں یہ ساری باتیں پبلک میں کرنی چاہیے؟ میں اس پہ بات کروں گا بعد میں۔ 2008 کا ذکر ہوا کہ 2008 میں 18 ڈرون حملے ہوئے اور ان میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اور سوال یہ انہوں نے کیا کہ کیا کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ آپ جس کے اتحادی ہیں وہی آپ کے گھروں پہ آ کے بمباری کرتا رہے؟ اگر وہاں پہ کوئی دشمن چھپا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ کر لی اس نے، کیونکہ ہم ساتھ دے رہے تھے، ہماری اجازت تھی۔ لیکن جو لوگ بے قصور مارے گئے، جن کا پرائم منسٹر ذکر کر رہے ہیں، جو بے قصور مارے گئے، ان کا والی وارث کون ہے؟ ان کا کیا کرنا تھا؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ بے قصور تھے، اور ہم نے جو 80,000 لوگوں کی بات کرتے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ ان کے لواحقین کو کیا کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ وہ ہماری حکومتوں کی کوتاہی ہے۔ اور آخر میں جو پالیسی سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نے دی، اور وہ یہ تھی کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، ہماری سب سے دوستی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دوستی نبھائی جائے، اور دوستی رکھنا
ہمیشہ سے یہ دو طرفہ عمل ہے. ایک سائڈ نہیں کہہ سکتی کہ میں دوستی چاہتا ہوں تو دوسری سائڈ بھی دوستی رکھے. جیسے ہم بھارت سے ہمیشہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن بھارت نے نہیں کی. بھارت آپ کے ساتھ کرکٹ تک نہیں بحال کر رہا تو پھر لازمی بات ہے دوستی تو ہو نہیں سکتی. سو یہ دوستی دو طرفہ عمل ہے. بہر صورت آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا, بالکل ٹھیک بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ جنگ میں کسی کا ہم ساتھ نہیں دیں گے لیکن امن میں ہم سب کے ساتھی ہیں. بالکل, یہ بھی آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا, یہ بالکل ٹھیک ہے. اب چیز یہ ہے کہ اس میں مغربی دنیا کی تمام قوتیں شامل ہیں جو کہ آج ہم سے بھی مطالبہ کر رہی ہیں اور رشیا سے بھی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپ کے فارن آفس نے آلریڈی کنوے کیے ہیں کنسرن پارٹیز کو, یورپین یونین کے سفیر کو بھی, دوسرے لوگوں کو بھی. اگر آپ اس کو پبلک ایشو بنائیں گے تو پھر وہ قوتیں جن کے اندر انصاف کی کوئی رمق نہیں ہے, یہ مغربی قوتیں, بجائے اس کے کہ آپ کی یہ بات سن کے وہ شرمسار ہوں, وہ آپ کے خلاف مزید کام کرنا شروع کریں گے. یہ اسی طرح جیسے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, حالانکہ وہ آپ نے ڈائریکٹ کوئی امریکہ کو نہیں جواب دیا تھا, وہ آپ نے اپنی سوچ بتائی ایک انٹرویو کرنے والے کو, لیکن وہ بات پھیلی جس کی وجہ سے پھر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں خاصی صدمے آئی. اور آج بھی یہ بات ایسے رہے گی کہ جب آپ پبلکلی بار بار ان چیزوں کو رٹیں گے, دہرائیں گے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گی. حقیقت یہ ہے کہ ڈپلومیسی ایک آرٹ ہے, ایک سائنس ہے, ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, آپ اپنے لیے نئی نئی آپشنز کھولتے ہیں, آپ اپنے لیے ایک رستے کے بجائے کئی رستے تلاش کرتے ہیں ڈپلومیسی کے ذریعے, تاکہ معاملات آپ کے ہاتھ میں رہیں, یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائیں. لیکن یہ بلنٹ قسم کی جو تقاریر ہیں یہ بعض اوقات آپ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں, اور اس صورت میں لگتا ہے کہ مسائل لازماً پیدا ہوں گے اور بڑھیں گے. ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور اصولی موقف ہمیشہ اچھا ہے, اس کو پکڑنا چاہیے, اس پہ قائم رہنا چاہیے, لیکن ڈپلومیسی بھی ہماری بات چیت کا ایک طرح امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ لینگویج ڈپلومیٹک, اور ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.